अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तर्जुमातुल कुरान क्लास 10, ठीक है जी, इसकी जो है वो सूरत ज़ुमारी को सॉल्व करेंगे। सूरत ज़ुमारी के अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके एमसीक्यूज़ का एग्जैक्ट जवाब आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। और इसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन जो बोर्ड की तरफ से अनाउंस है वो भी आपको जो है वो मार्क करके दिखाऊंगा कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक आयात को जो है वो तैयार करना है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरत ज़ुमारी। तो आज हम सूरत ज़ुमारी की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपको कुछ लाइन जो है वो हाईलाइट हुई नज़र आ रही हैं। ये जो हाईलाइट लाइन है ये आपके एमसीक्यूज़ का जवाब है। जैसे कि आपको पहली हाईलाइट लाइन नज़र आ रही है, ज़ुमारुन या ज़ुमरुन की जमा है और इसका मानी है ग्रोह। तो ये किसी ना किसी एमसीक्यूज़ का जवाब होगा। जितनी भी हाईलाइट लाइन है ये आपके एमसीक्यूज़ का जवाब प्रूफ के तौर होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो आदत होती है कि बहुत अच्छी आदत है कि एमसीक्यूज़ को कंफर्म करना। मैं तो आपको एमसीक्यूज़ का टिक लगा दूंगा, लेकिन आप भी कंफर्म किया करें हाईलाइट पर के कि वो एमसीक्यूज़ करेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार उसे कंफर्म किया करें। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ज़ुमारुन मानी है, तो इसका जवाब है बे ग्रो। हाईलाइट लाइन आपको मिल जाएगी अगर कंफर्म करना चाहते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, सूरत ज़ुमारी में मुसलमानों को इजाज़त दी गई हिजरत की, जीम ऑप्शन हिजरत की। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, ज़मीनों आसमान की बादशाहियत का मालिक अल्लाह ताला को समझना अकीदा-ए तौहीद कहलाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, दूसरी बार सूर फूंके जाने के फ़ौरन बाद लोग जाएंगे महशर में, जो है वो इकट्ठे होंगे। पहली बार जब सूर फेंका जाएगा सारे लोग, सारी कायनात बल्कि फ़ना हो जाएगी। जब दूसरी बार सूर फूंकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम तो सारे लोग जो है वो अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और महशर में इकट्ठे होंगे। तो इसका जवाब है महशर में। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम ख़तमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत ज़ुमारी की तिलावत फरमाते थे सोने से पहले। तो रवायत पूरी ऐसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक नहीं सोते थे जब वो सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमारी की तिलावत ना कर लें। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर है आपका मुख्तसर जवाब दें। तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और उनमें से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, सूरत ज़ुमारी में बयान करदा तौहीद के 2 दलाइल तहरीर कीजिए। तो सूरत ज़ुमारी के दलाइल देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको 1 से सर्कल किया हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ जी। अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद की नफ़ी फरमाई, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने किसी को पैदा नहीं किया और ना ही मैं किसी की औलाद हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा बता रहा हूँ। और अपनी कुदरत व अज़मत के दलाइल ज़िक्र करके फरमाया कि वो ज़मीनों आसमान का खालक है, नंबर 1। दूसरा दलाइल, वो रात को दिन में लपेटता है, यानी कि रात से दिन बनाता है और दिन को रात में और दिन से रात बनाता है। इसने सूरज और चांद को मसखर किया, तो उसने 2 कहा था जी। तो 3 मैंने आपको 3-4 बता दी हैं, जो 2 आपको आसान लगते हैं वो आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। आपका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी कि सूरत ज़ुमारी में किन 2 ग्रोहों का जिक्र है। तो सूरत ज़ुमारी में जो 2 ग्रोह बयान किए गए हैं वो आपने बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से शुरू होता है जी, 2 से सर्कल आप देख सकते हैं। इस सूरत के आखिर में ये बयान किया गया है कि किस तरह कफ़ार को ग्रोह की शक्ल में दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। तो आप कहेंगे जी, जवाब आप इस स्टाइल से लिखेंगे कि सूरत ज़ुमारी में जो पहला ग्रोह है वो कफ़ार का ग्रोह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में फरमाया गया कि कफ़ार को ग्रोह की शक्ल में दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा।
اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے ایمان، اہل ایمان کا گروہ، اور اس کے بارے میں پڑھتا ہوں اور کس طرح اہل ایمان کو گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الزماری، یعنی کہ زمار کا مطلب ہے گروہ۔ تو کویسچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے آپ کا، سورۃ الزماری میں مومنوں کی کن 2 صفات کا ذکر ہے؟ یعنی کہ آپ نے مومنوں کی 2 صفات لکھنی ہیں۔ میں آپ کو مومنوں کی ساری صفات بتا دیتا ہوں، جو 2 آپ کو آسان محسوس ہوں وہ آپ 2 لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، کویسچن نمبر 3 سرکل آپ کو ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ مومن کا یہ کردار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ پہلی خوبی ہوگی۔ دوسری، آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ تیسری، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید ہوتی ہے۔ یہ 3 خوبیاں آپ نے ان میں سے کوئی 2 جو ہیں وہ پیپر میں لکھنی ہیں، جو آپ کو آسان محسوس ہوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 4 کی طرف۔ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہے جی، قیامت کے برپا ہونے کے مراحل بیان کیجئے، کہ قیامت کے مراحل آپ نے جو ہے وہ بتانے ہیں کویسچن نمبر 4 کے اندر۔ تو یہاں سے آپ کویسچن نمبر 4 کو سٹارٹ کریں گے جی۔ 4 سرکل سے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور کا مطلب کہ ایک دردناک چیخ ماریں گے، جس چیخ سے ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس چیخ کو سور کہتے ہیں۔ تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر، یعنی کہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، یعنی کہ جو آپ کے نامہ اعمال ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیات میں جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 5 کی طرف۔ آپ کا جو 5واں کویسچن ہے وہ ہے جی، سورۃ الزماری کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یعنی کہ آپ نے سورۃ الزماری کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہ کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سورۃ الزماری بہت عظیم اور فضیلت والی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزماری کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ یہ ہائی لائٹ لائن ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کا MCQs کا بھی جواب ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ ایکسرسائز کے کویسچن کے اوپر۔ جو آپ کا نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے جی، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو آپ کو الفاظ جو ہے وہ 5 دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا تعذروا، تو ان کے الفاظ کے معنی، یہ میرے پاس PDF بک ہے، میں اس بک جس طرح میں پیچھے جا رہا ہوں MCQs کے فوراً بعد آپ کو معنی لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان میں سے 5 جو ہیں وہ میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایکسرسائز کے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا تعذروا، بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا لفظ ہے وزرا، یعنی کہ بوجھ۔ تیسرا لفظ ہے مسا، پہنچتی ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے آپ کا قانتن، عبادت کرتا ہے۔ 5واں لفظ ہے آپ کا لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ایکسرسائز کے اوپر، اور ایکسرسائز میں جو آپ کا کویسچن ہے وہ ہے جی، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بورڈ نے آپ کو ساری سورت جو ہے وہ ترجمے کے لیے نہیں دی ہوتی، کچھ سلیکٹڈ آیات ہوتی ہیں جس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو بورڈ نے ان میں سے کون سی آیات آپ کو اناؤنس کی ہیں، جیسے ہی سورت ختم ہوگی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پر دیکھیں جی، معنیوں کے اوپر نوٹ لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الزماری کی آیات نمبر 7 سے 14 آپ نے کرنی ہے، اور ایک آپ نے آیات نمبر 53 جو ہے کرنی ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ان میں سے آپ کا بورڈ کا پیپر بنے گا۔ تو چلیے میں آپ کو ہائی لائٹ کی ہوئی آیات دکھاتا ہوں۔
تو آپ کی آیات 7 جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ذرا فون یہاں پر آیات نمبر 6 ختم ہو جاتی ہے، 6 لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے عربی میں، اور اس کے بعد آیات نمبر 7 شروع ہو جاتی ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یہاں سے آپ کی آیات نمبر 7 شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ نے ترجمہ شروع کرنا ہے اور 14 آیات نمبر تک آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور آپ کی آیات نمبر 14 یہ 14 لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ ختم ہو جاتی ہے لاہ دینی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ نے ترجمہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کا تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد آیات نمبر 53 آپ کو ہائی لائٹ کی ہوئی دکھاتا ہوں، ہاں جی دیکھیں جی، یہاں سے آپ کی آیات نمبر 53 شروع ہوتی ہے، کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے هو الغفور الرحیم، یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ ترجمے کا آپ کا کویسچن مکمل ہوا۔ اس کے بعد جی آپ کا ایک لانگ کویسچن ہے ایکسرسائز کے اندر، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ لانگ کویسچن پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورۃ الزمار کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کاملہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اس کا لانگ کویسچن دیکھنے سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا، اور چلیے لانگ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کا لانگ کویسچن بنیادی مضامین سے آپ نے لے کر لکھنا ہے جی، اینڈ تک دعاؤں سے پہلے پہلے جہنم میں جانے کا ذکر ہے، یہاں تک ہے جی آپ کا یہ لانگ کویسچن، اور اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز ہوئی کلوز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ تو اللہ حافظ۔